بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم انسان بہت جلد باز ہوتے ہیں۔ ہم چاہتے ہیں کہ جو مانگا ہے وہ ہمیں فوراً سے مل جائے، لیکن ہم بھول جاتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہر چیز کا ایک خاص وقت مقرر کر رکھا ہے۔ نہ اس وقت سے پہلے کچھ ہو سکتا ہے اور نہ اس وقت کے بعد۔ جیسے بیج کو ایک بڑا درخت بننے میں سینکڑوں سال لگ جاتے ہیں، ایسا بھی تو ہو سکتا تھا نا کہ جیسے ہی آپ بیج بوتے ویسے ہی درخت باہر نکل آتا، لیکن ایسا نہیں ہے کیونکہ وہ اللہ کا مقرر کردہ وقت نہیں ہے۔ بالکل ایسے ہی کرشمے تو ایک دعا پر بھی ہو سکتے ہیں، لیکن جس وقت پر اللہ نے انہیں آپ کی مدد کے لیے بھیجنا ہے وہ وقت ابھی نہیں ہے۔ سو بس صبر کے ساتھ انتظار کرو۔ اللہ کسی کی بھی محنت کا موازنہ نہیں رکھتا۔ یقیناً اس انتظار کے بعد آپ کو آپ کے صبر کا پورا صلہ دے دیا جائے گا۔ میں تمہیں ایک بات بتاؤں، دراصل ساری کہانی ہمارے یقین کی ہے۔ وہ رب کہہ چکا ہے کہ مجھ سے جیسا گمان رکھو گے میں ویسا ہی ملوں گا۔ اگر تم اپنی دعاؤں میں شک میں مبتلا رہو گے تو پھر شاید ہی تمہاری دعائیں قبول ہوں۔ تم یہ یقین کیوں نہیں کرتے کہ وہ تمہیں کوئی اذیت نہیں دے گا؟ وہ ہر ناممکن کو ممکن کر دے گا۔ جب تک تم یقین نہیں کرو گے دعائیں قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی محبت ہم سے یہی مطالبہ کرتی ہے کہ ہم اس پر اندھا یقین کریں، اس کی قدرت پر کوئی سوال نہ اٹھائیں۔ وہ سمندر کے درمیان راستہ بنانے والا رب تمہیں بھی طوفان سے بچا لے گا۔ وہ کشتی نوح کو پار لگانے والا رب تمہیں بھی ڈوبنے نہیں دے گا۔ وہ آگ کو ٹھنڈا کر دینے والا رب تمہیں بھی آزمائش سے نکال دے گا۔ تم یقین تو کرو، تم سوال تو کرنا چھوڑو اس کے کن پر، اور پھر تم دیکھو گے وہ سب جو تم دیکھنا چاہتے ہو۔ توکل کرو جیسے نوح نے دوران سیلاب کیا، جیسے ابراہیم نے دہکتی ہوئی آگ میں کیا، جیسے موسیٰ نے سمندر پہ چلتے ہوئے کیا، جیسے یوسف نے اندھے کنویں میں کیا، جیسے یونس نے مچھلی کے پیٹ میں کیا، جیسے ایوب نے بیماری میں کیا، جیسے ہاجرہ نے تپتے ہوئے صحرا میں کیا، جیسے زکریا نے اپنی بیوی کے بانجھ ہونے کے باوجود اولاد کی دعا کرتے ہوئے کیا۔ بس یقین رکھو، اندھا یقین۔ پھر دیکھو کیسے مقدر بدلتے ہیں، کیسے آزمائشوں کے پہاڑ ریزہ ریزہ ہوتے ہیں، کیسے معجزوں کے دروازے کھلتے ہیں۔ جب اللہ پاک آپ کا نصیب لکھتا ہے تو وہ اس نصیب میں یہ بھی لکھتا ہے کہ اس تقدیر کو میرے بندے کی دعاؤں کے سوا کوئی بھی نہیں بدل سکتا۔ ہم اکثر یہ سوچ کر پریشان ہوتے رہتے ہیں کہ اگر ہمارا مانگا ہوا کسی اور کو مل گیا تو، حالانکہ اللہ پاک تو پہلے سے ہی سب طے کر چکا ہے، یہ بھی کہ آپ کو آپ کے نصیب سے کیا ملنا ہے، اور یہ بھی کہ کن دعاؤں نے آپ کے دل کا حصہ بن کر آپ کا نصیب بدلنا ہے۔ تو پھر آپ کیوں ان وسوسوں میں پھنسے ہوئے ہیں کہ کہیں دنیا ہم سے ہماری چاہ نہ چھین لے؟ آپ کی دعاؤں کا محافظ تو اللہ ہے، اور اس کی حفاظت میں کسی کا لکھا ہوا کسی دوسرے کو کبھی مل ہی نہیں سکتا۔ جو بلائی اللہ نے آپ تک بھیجنی ہے وہ آپ تک ہر حال میں پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو معجزے اللہ نے آپ کے لیے مقرر کیے ہیں وہ معجزے ہو کر ہی رہیں گے۔ اسے ہم سے کوئی نہیں چھین سکتا، کوئی بھی نہیں۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ تمہیں دعاؤں کی توفیق ملنا قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے۔ تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکن لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ قبولیت اور معجزوں کے اشارے اللہ یوں بھی دیتا ہے کہ نہ تمہارے دل کو انتظار سے تھکنے دیتا ہے، نہ تمہاری زبان سے دعاؤں کا سلسلہ رکنے دیتا ہے۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت دل بار بار قبولیت کا یقین دلائے تو سمجھ جاؤ یہی اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تب ہی ہوتا ہے جب اللہ تمہاری دعاؤں کو قبول کرنا چاہتا ہے۔ قبولیت تب آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو۔ اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں؟ وہ جس کے لیے تم سجدوں میں آہیں بھرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے، جسے دن رات تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو۔ انتظار کی اذیت کے بعد ہی
تو حضرت یعقوب علیہ السلام کو حضرت یوسف علیہ السلام سے ملوایا گیا تھا، جسے سزا سمجھ رہے ہو نا، اس دیری میں تمہارے لیے بہتری چھپی ہے۔ اللہ کو بہت پسند ہے جب تم دنیا سے نہیں اس سے مانگتے ہو، جب تم اپنی بے بسی کا رونا کائنات کے سامنے نہیں اس کے سامنے روتے ہو، جب تم سب ختم ہو جانے کے بعد بھی اس یقین کے ساتھ دعائیں کرتے ہو کہ اس کے سوا تمہیں کوئی کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ پاک سے تب تک دعا مانگنا نہ چھوڑیں جب تک وہ آپ کو اس چیز سے نواز نہیں دیتا جو آپ مانگ رہے ہیں، یا پھر جب تک وہ اس چیز سے آپ کا دل نہیں موڑ دیتا۔ جب تک ان دو صورتوں میں سے کوئی ایک صورت مکمل نہیں ہو جاتی تب تک آپ اپنے رب سے مانگیں اور پورے جوش اور ایمان کے ساتھ مانگیں، وہ آپ کی دعا ضرور سنے گا اور اسے آپ کے حق میں خیر کے ساتھ ضرور قبول فرمائے گا۔ یاد رکھنا سب دروازے بند ہو جائیں تب بھی یاد رکھنا کہ دعا کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ یقین رکھنے والوں پر دنیا کے دروازے بند ہو سکتے ہیں مگر عرش کے دروازے کبھی بھی بند نہیں ہوتے۔ دعاؤں سے تقدیر کے رخ موڑ دیے جاتے ہیں، تم خالی ہاتھ کبھی نہیں لوٹائے جاتے، بلکہ تمہاری تڑپ اور تمہارا یقین تمہیں کن کی منزل تک لے کے جاتے ہیں، ایسی منزل جہاں صرف معجزے ہوتے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے، تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں، تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں، تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے بہترین تقدیریں بنائی ہیں، اس لیے آپ مایوس مت ہوا کریں، آپ پہ بھی اچھا وقت آئے گا، آپ کے بھی اچھے دن آئیں گے، آپ کے ہاتھوں کو بھی اللہ اپنی نعمتوں سے ضرور بھرے گا، آپ کا دل بھی اطمینان پائے گا، آپ کے بھی خوشیوں کے اور دعاؤں کے قبول ہونے کے مراحل آئیں گے، آپ اللہ کے رحم سے نا امید نہ ہوں۔ صبر کی اس جنگ کے بعد تم بے بہا نوازے جاؤ گے، اس کی قدرتوں کے جلوے دیکھ کر تم دنگ رہ جاؤ گے، اللہ رب العزت سمیٹ لے گا تمہارے سبھی غم اور پھر تم پھر سے مسکراؤ گے، وہ غیب سے ایسی مدد بھیجے گا کہ تم مطمئن ہو جاؤ گے، وہ یوں مقدر بدلے گا کہ تم حیران رہ جاؤ گے، وہ کن فرمائے گا اور تم گرتے گرتے سنبھل جاؤ گے۔ اللہ پاک اتنا نوازے گا کہ تمہیں لگے گا ہی نہیں کہ کبھی کچھ تم نے کھویا ہے۔ انشاءاللہ دعا دستک کی طرح ہوتی ہے اور دستک تب تک دینا بند نہ کرے جب تک وہ ذات کن نہ کہتے۔ بہت جلد تمہارا نصیب بدلنے والا ہے، تمہیں وہ ملنے والا ہے جس کے ملنے کی تڑپ نے تمہاری مسکراہٹ چھین لی تھی، بہت جلد تم خوش ہونے والے ہو۔ ایک دن آپ مسکراتے ہوئے بتا رہے ہوں گے کہ اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی، اور اس دن آپ سمجھ جائیں گے صبر کا پھل کتنا میٹھا ہوتا ہے اور اللہ پر توکل کرنے کا اجر کیسا ہوتا ہے۔ اللہ پاک تمہیں تمہاری من چاہی چیز سے نواز کر تمہیں بتا دیتا ہے کہ تمہارا رب کہانیاں پل بھر میں بدلنے پر قادر ہے، اور تم جہاں اپنے ممکن کو ناممکن سمجھ کر ہاتھوں پہ ہاتھ درے ہمت ہار کر بیٹھ جاتے ہو، اللہ اسی نازک مرحلے میں تمہیں تمہارے ناممکن کو ممکن کر کے دکھاتا ہے، اور تب وہ تمہیں اپنے ایک معجزے ممکن سے ناممکن کو تعارف کروا دیتا ہے۔